غور کر ہر مقام سے پردے کا ماحول ختم کر دیا گیا، یہاں تک کہ شادی بیاہ میں بے حیائی، آپ کے عقیقے کا چھوٹا سا بھی پروگرام ہوتا ہے تو اس میں بھی بے حیائی، ہر مقام پر بے حیائی۔ اب جلسہ جو جلسہ اس مقصد کی خاطر منعقد کیا جاتا تھا کہ اللہ کا پیغام یہاں سے دیا جائے، رسول اللہ کا فرمان یہاں سے سنایا جائے، شریعت اسلامیہ پر عمل کرنے کا جذبہ لوگوں کے دلوں میں لایا جائے۔ اب اگر اسی جلسے میں ایک ایسا مجمع ہمیں دے دیا جائے گا جس مجمع میں مرد و عورت ایک ساتھ بیٹھیں گے بے پردہ ہو کر کے، مخلوط ہو کر کے، تو یقین جانیے یہ گناہ بھرا مجمع ہوگا، اور ایسا مجمع تیار کرنا بھی گناہ ہے، ایسے مجمع میں شریک ہونا بھی گناہ ہے۔ اس وجہ سے میں آج اعلان کیے دیتا ہوں، جب آئندہ اس طرح کے پروگرام کا انعقاد کیا جائے تو برائے مہربانی خدا کے لیے بیچا ہر معاملے میں ان عورتوں کو بے پردہ کر دیا ہے۔ کالج بھیجنا ہے چاہیے بے پردہ چاہیے، شادی میں بھیجنا ہے چاہیے بے پردہ چاہیے، عقیقے میں جانا ہے چاہیے بے پردہ چاہیے، مارکیٹ جانا ہے چاہیے بے پردہ چاہیے۔ اور ایک دکاندار کی نگاہ ہماری خاتون سے ٹکراتی ہے، ایک غیر محرم کی نگاہ ہمارے گھر کی خاتون سے ٹکراتی ہے، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ دل میں جذبات پیدا ہوتے ہیں اور انسان گمراہی کا راستہ اختیار کرتا ہے۔ اس وجہ سے اے سنی جوانوں، آج غازی میاں کے دربار میں بیٹھ کر کے یہ فیصلہ کر لیجئے کہ انشاءاللہ کسی اور کے گھر پر پابندی باندھنے لگے گی، ہر آدمی ہم میں اٹھے گا اور کہے گا ہم اپنے گھر کی خاتون کو کسی ایکٹر کا دل دادا نہیں، کنیز فاطمہ بنائیں گے، کنیز خدیجہ الکبریٰ بنائیں گے۔ دیکھیے ذرا، ایک زمانہ وہ تھا جب پردے کا عالم یہ تھا، اللہ اکبر، اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام کے دیوانوں، مصطفیٰ کا زمانہ ہے، جنگ اصحاب رسول تشریف لے گئے، اور وہاں کوئی شہید ہو کر کے آ رہا ہے، کوئی غازی بن کر کے تشریف لا رہا ہے، اور کوئی اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام کا دیوانہ اپنے گھر میں ہے مگر مجاہدین کے لیے دعائے خیر بڑھا رہا ہے۔ جنگ سے واپسی کا موقع ہے، ایک خاتون اپنے گھر سے نکلی، باضابطہ پورے شرعی پردے کے ساتھ، چہرہ ڈھکا ہے، بال نہیں دکھ رہے ہیں، ہاتھ کی کلائیاں نہیں دکھ رہی ہیں۔ ذرا غور کیجئے، ایمرجنسی کا عالم ہے، آج اگر یہاں ایک گولی چل جائے، ایک گولی مجمع میں اٹھ کر کے کوئی چلا دے، ایمرجنسی کا معاملہ ایسا ہوگا کہ لوگ اپنے چپلیں چھوڑ کر کے بھاگیں گے، اپنی ٹوپیوں کی پرواہ کیے بغیر بھاگیں گے، لوگ اپنے دوپٹے بھول جائیں گے، مگر قربان جائیے صحابیہ مصطفیٰ کی دیوانی پر اپنے گھر سے نکلی ایمرجنسی کے عالم میں، سارا پردہ ہے، چہرہ با پردہ، ہاتھ ڈھکے ہیں، پیر ڈھکا ہے، جسم کا کوئی عزم نظر نہیں آ رہا ہے، نہ جسم کے نشیب و فراز کا ابھار معلوم ہوتا ہے۔ اور جب اللہ کے پیارے پیغمبر کی دیوانی سے راستے میں کوئی پوچھتا ہے، کہتا اے صحابیہ کدھر جا رہی ہے؟ کہتا سنا ہے جنگ کا قافلہ واپس آیا ہے، اپنے گھر والوں کی خبر لینے جا رہی ہوں۔ اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام کے وہ صحابی پوچھتے ہیں، کہتے اس قدر پردہ کر کے ایمرجنسی کے عالم میں نکلتی ہو؟ لوگ تو اپنے گھروں سے نکلتے ہیں ہراس باختہ ہو کر کے کہ کس کا بھائی شہید ہوا ہے، کس کا بیٹا شہید ہوا ہے، کس کا شوہر شہید ہوا ہے، کس کے گھر کا کون فرد شہید ہوا ہے، اور تم اتنے پردے کے ساتھ جاتی ہو؟ تو وہ عورت خاتون جواب دیتی ہے، اللہ کے پیغمبر کی دیوانی جواب دیتی ہے، سنو میں نے اپنے بیٹے کو جنگ کے میدان میں قربان ہونے کے لیے بھیجا تھا، مگر اپنی حیا کو قربان نہیں کیا ہے۔ حیا میری کل بھی زندہ تھی، آج بھی زندہ ہے، اور انشاءاللہ یہ حیا صبح قیامت تک کے زندہ رہے گی۔ جو منعقد ہوتا ہے اس مقصد سے ہوتا ہے، اپنے اندر انقلاب کا جذبہ لے کر کے جائیں گے، بارگاہ مصطفیٰ کی کرم نوازیوں سے بہرہ مند ہو کر کے جائیں گے۔ آپ اس جلسے میں آئے ہیں، اور میں ایک اپنے علماء سے کہوں گا، پھر یہ اعلان کروں گا، اپنے علماء سے کہوں گا، آپ جب بھی جلسوں کا اشتہار بنائیں، آج سے 10 سال پیشتر کا زمانہ آپ دیکھیے، جب جلسوں کا اشتہار بنتا تھا تو جلسوں میں اگر عورتوں کے بیٹھنے کا انتظام ہوتا تھا تو ایک ہیڈنگ بڑی بڑی جلسوں میں دی جاتی تھی، اور کہا جاتا تھا سنیے، جلسوں میں اعلان کیا جاتا تھا سنیے
عورتوں کے لیے باضابطہ پردے کا معقول انتظام رہے گا۔ ہم نے کہا اے علماء کی جماعت، اس ہیڈنگ کو آپ نے اپنے اشتہار سے ختم کر دیا ہے، اپنے مسجد کے جلسوں سے ختم کر دیا ہے، اپنے محلوں کے جلسوں سے ختم کر دیا ہے۔ آپ یہ عہد کر لیں کہ دوبارہ سے اس ہیڈنگ کو ہم اپنے اشتہاروں میں زندہ کریں گے انشاءاللہ، اور زندہ کر کے قوم کو ایک سال معاشرہ اور پردے کی اہمیت بتائیں گے۔ ہم نے کہا ذرا غور کیجیے، اگر ایک خاتون با پردہ ہوتی ہے، اللہ اس خاتون کو کیسا مقام مرتبہ عطا فرماتا ہے۔ دلی کے سرکار نظام الدین ہے، اور یہ سرکار نظام الدین دلی والے، یہ قطب دہلی یہ اور نظام الدین ہے، محبوب الہی اور ہے، یہ نظام الدین اور ہے۔ سرکار نظام الدین دلی والوں کی بارگاہ میں دلی کے لوگ پہنچتے ہیں، حضور عرض یہ ہے، حضور گزارش یہ ہے، حضور آپ سے استدعا یہ ہے، اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائیے، دعا کیجیے، یہ قوم پیاسی مر رہی ہے، لوگوں کے کھیت سوکھ گئے ہیں، جانور پیاسے مر رہے ہیں، کنویں سوکھ چکے ہیں، آقا دعا فرما دیجیے، اللہ آسمان سے بارش نازل فرما دے۔ اب سرکار نظام الدین دلی والے فرماتے ہیں، کہتے جاؤ خدا کی بارگاہ میں خود سے دعا کرو۔ اللہ کے بابا اس محبوب بندے سے عرض کرتے ہیں، آقا دعا کر کر کے تھک گئے ہیں، مگر اللہ نے بارش نازل نہیں فرمائی ہے، حضور کرم فرمائیے، دعا کر دیجیے۔ دلی والے نظام الدین اپنے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتے ہیں، ہاتھ اٹھا کر کے اپنی دعا میں جب ہاتھ اٹھاتے ہیں تو اپنی ماں کی آنچل کا ایک ٹکڑا لیتے ہیں، اور ماں کے آنچل کے ٹکڑے کا صدقہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، اور عرض کرتے ہیں، اے پروردگار، اے بار الہ، تیری بارگاہ میں اس ماں کے آنچل کا وسیلہ پیش ہے جس ماں کے آنچل کو کبھی غیر محرم نے نہیں دیکھا ہے۔ جب اتنا وسیلہ دلی کے نظام الدین اپنی دعا میں کرتے ہیں، تاریخ گواہ ہے، ہاتھ گرنے نہ پائے تھے کہ اللہ نے آسمان سے بارش کا نزول فرما دیا۔ ہم نے کہا سنو، جب ماں نظام الدین اولیاء کی ہوتی ہے، اللہ اس طرح سے دعا کو قبول فرماتا ہے۔ جب ماں سرکار احمد رضا کی ہوتی ہے تو بیٹا اعلیٰ حضرت پیدا ہوتا ہے، جب ماں معین الدین کی ہوتی ہے تو بیٹا غریب نواز پیدا ہوتا ہے، جب ماں مسعود قاضی کی ہوتی ہے تو بیٹا سکر سالار پیدا ہوتا ہے، جب ماں ام الخیر فاطمہ ہوتی ہے تو بیٹا غوث اعظم عبد القادر جیلانی پیدا ہوتا ہے، اور جب ماں فاطمہ زہرا ہوتی ہے تو بیٹا کربلا کے میدان کا شہسوار حسن اور حسین کی ذات پیدا ہوا کرتی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس لیے اپنے جلسوں میں پردہ رہنے کا مرد اور عورت کے درمیان ایک حد فاصل ہونا چاہیے، ایک خط فاصل ہونا چاہیے۔ اور ذرا غور کیجیے، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے دیوانوں، آپ کے ایک خاتون کا نام سنا ہوگا، اور کون سنی جوان ہے جو اس خاتون کا نام نہ سنے، جس خاتون کے بارے میں پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا فاطمہ بضعۃ منی، پیارے آقا فرماتے ہیں وہ طیبہ، وہ طاہرہ، وہ زاہدہ، وہ عابدہ، وہ رازدہ، وہ اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام کی محبوبہ سرکار شہد رکھتے جگر حضرت خاتون جنت فاطمہ زہرا، جن کے بارے میں میرے آقا علیہ السلام یہ فرماتے ہیں فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ کہیں میرے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں فاطمہ 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 تو جنتی جوان اور جنتی عورتوں کی سردار ہے۔ کہیں میرے آقا علیہ السلام فاطمہ کی تعظیم میں کھڑے ہوتے ہیں، اپنے بیٹھنے کی جگہ پہ اس فاطمہ کو بٹھاتے ہیں جس فاطمہ زہرا سیدۃ نساء العالمین کا مقام و مرتبہ یہ ہے کہ اس فاطمہ زہرا کے بارے میں سیدنا شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب مدارج النبوہ میں نقل فرماتے ہیں، فرماتے سنو حضرت فاطمہ زہرا کو جب لوگوں نے دفن کیا، لوگوں کو اطلاع نہیں تھی، اور حضرت فاطمہ زہرا نے وصیت فرمائی تھی اے مولا علی مجھے دن میں دفن نہ کرنا، رات میں دفن کرنا۔ سوال کرنے والوں نے سوال کیا اے محدث علی الاطلاق یہ بتائیے آخر فاطمہ زہرا نے رات میں وصیت دفن کرنے کی وصیت کیوں کی تھی؟ تو سنو محدث علی الاطلاق فرماتے ہیں فاطمہ زہرا چاہتی تھی جس فاطمہ زہرا کو زندگی میں کسی غیر محرم نے نہ دیکھا ہو، جس کے مہو مہچان جس کے مہو آنچل کو کبھی دنیا کی کسی بدنگاہ نے بدنگاہی نہ کی ہو، وہ فاطمہ زہرا چاہتی تھی اس کے جنازے پہ بھی کسی غیر محرم کی نگاہ نہ پڑے۔ اس وجہ سے فاطمہ زہرا نے حکم فرمایا ارشاد کیا اے میرے شوہر نامدار اے علی مجھے رات میں دفن کرنا، دن میں نہ دفن کرنا۔ ہم نے کہا جب فاطمہ زہرا کے پردے کا یہ عالم ہے، اللہ نے فاطمہ زہرا کو مقام عطا فرمایا ہے کہ سرور عالم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، امام ابن حجر مکی السوائق المحرقہ میں نقل فرماتے ہیں کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں ساری کائنات حاضر ہوگی، اولین آخرین کا مجمع
جمع ہوگا، پیارے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں سارے لوگ بے لباس اٹھائے جائیں گے. اب فاطمہ زہرا جب میدان قیامت میں آئے گی تو ایک ندا کرنے والا ندا کرے گا، ایک آواز دینے والا آواز دے گا، اے محشر کے لوگوں اپنی نگاہوں کو نیچی کر لو، کیونکہ خاتون جنت نبی کی شہزادی فاطمہ زہرا کا گزر ہونے والا ہے. جب پنجاب سے فاطمہ زہرا پار ہوگی، اللہ اکبر، اور پردے کا یہ عالم ہوگا، حیا کا یہ عالم ہوگا کہ اللہ ان کی حیا کی لاج کل قیامت کے دن میدان محشر میں بھی رکھے گا. اور اللہ کل قیامت کے دن میدان محشر میں فاطمہ زہرا کی شکل میں اللہ 70,000 حوروں کو شکلیں عطا فرمائے گا، اور 70,000 حوروں کے درمیان فاطمہ زہرا ان کے جھرمٹ میں دلہن بن کر کے تشریف لائے گی کہ تاکہ اصلی فاطمہ کو کوئی پہچان نہ پائے، اصلی فاطمہ پر کسی غیر محرم کی نگاہ نہ پڑے. ہم نے کہا جن کی حیا کا یہ عالم ہے، اے کنیز فاطمہ آج تیری حیا کو کیا ہو گیا، اے کنیز عائشہ آج تیری حیا کو کیا ہو گیا، اے کنیز خدیجہ آج تیری حیا کو کیا ہو گیا، آخر تو نے پردے کو کیوں چھوڑ دیا. آج تو عالم یہ ہے کہ شادی بیاہ ہوتی ہے، ننگے لباس پہنا کر کے باپ خود اپنی بیٹی کو لے جاتا ہے. اللہ اکبر. شوہر اپنی بیوی کو لے جاتا ہے، بہن اپنے بھائی اپنی بہن کے ساتھ جاتا ہے. اور کیا وہ دور نہیں آیا؟ آپ سے انصاف سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا وہ دور نہیں آیا کہ ایک گھر میں ٹی وی چل رہی ہوتی ہے اور اس ٹی وی پر ہیرو ہیروئن کی فلمیں چل رہی ہوتی ہیں، سیریلوں کے نظارے چل رہے ہوتے ہیں. ایک باپ اپنی بیٹی کے ساتھ، ایک شوہر اپنی بیوی کے ساتھ، ایک بھائی اپنی بہن کے ساتھ، حتیٰ کہ دادا اپنی پوتی کے ساتھ بیٹھ کر کے وہ ٹی وی دیکھ رہا ہوتا ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں، بتاؤ ٹی وی میں کیا ایمان سکھایا جاتا ہے؟ سیریلوں میں، فلموں میں کیا حیا بڑھانے والے اللہ کے نبی کے فرامین سنائے جاتے ہیں؟ ٹی وی اور ویڈیو اور سیریلز میں ایمان ختم کرنے والے حیا سوز مناظر دکھائے جاتے ہیں، بے حیائی کے مناظر دکھائے جاتے ہیں. مگر بے حیائی کی انتہا یہ ہو گئی، ایک باپ اپنی بیٹی کے ساتھ، بھائی اپنی بہن کے ساتھ، شوہر اپنی بیوی کے ساتھ، دادا اپنی پوتی کے ساتھ بیٹھ کر کے دیکھتا ہے. اور پھر سنی جوان کو آنے والے لوگ یہ کہتے ہیں لو جنت تمہارے باپ کی ہے، جنت کا ٹکٹ آج تم آئے ہو، ایک بار سبحان اللہ بولو گے تو جنت تمہارے باپ کی ہو جائے گی، کل تک تم جنتی ہو جاؤ گے. اس طرح کے تمہیں اعلانات دے کر کے تمہیں ٹکٹ جنت کے دے دیے جاتے ہیں. ہم نے کہا اے جنت کا خواب دیکھنے والوں سن لو، اگر تمہاری حیا مر چکی ہے، اگر تمہارے اندر ایمان کا حیا اور شرم و حیا کا جنازہ تمہارے نکل چکا ہے تو اپنے پیغمبر کا فرمان سنو. پیارے پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں، بخاری اور مسلم کی حدیث پاک ہے، پیارے آقا فرماتے ہیں دجوس جنت میں داخل نہیں ہوگا، دجوس جنت میں داخل نہیں ہوگا، دجوس جنت کی خوشبو نہیں پائے گا. عرض کی گئی یا رسول اللہ یہ دجوس کون ہے؟ پیارے آقا فرماتے ہیں من لم یغار علی اہلہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے آقا فرماتے ہیں جو اپنے گھر والوں کو بے غیرتی میں دیکھے، اس کی غیرت نہ جاگے، اس کی شرم نہ جاگے، اس کی حیا نہ جاگے، اور اپنے گھر والوں کو بے غیرتی میں دیکھتا رہے، وہ دجوس ہے، وہ جنت میں نہیں جائے گا. اللہ اللہ کیا بات ہے. ہم نے کہا ایک طرف سرور عالم فرماتے ہیں دجوس جنت میں نہیں جائے گا، ایک طرف آنے والا تمہیں یہ سرٹیفکیٹ دے رہا ہے، ایک بار ہاتھ اٹھا دو جنتی. ایک طرف مصطفیٰ فرما رہے ہیں صحابہ کرام نے اپنی قربانی دے کر ہم تک پہنچایا ہے. وہ دامن رحمت، جس دامن رحمت کو سید سالار کے ساتھی نے اس علاقے میں اپنی قربانی دے کر کے یہاں زندہ فرمایا ہے، وہ دامن رحمت جو دامن رحمت مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا ہمیں سید سالار میں اپنی 18-19 سالہ جوانی قربان کر کے عطا فرمایا ہے، اس دامن رحمت کو مسلمان چھوڑ دے. حاشا للہ واللہ تاللہ باللہ تاللہ قیامت تک کہ ہم اپنی جان کے ٹکڑے تو کر سکتے ہیں، ہم اپنی رگوں کے خون کا آخری قطرہ بہا سکتے ہیں، مگر ان کے دامن کو اپنے ہاتھ سے نہیں چھوڑ سکتے ہیں، کیونکہ ہمیں بریلی کے رضا نے مصطفیٰ کا عشق یوں پلایا ہے کہ جوان ان کی اس رضا کی زبانی یوں کہا کرو انہیں جانا ہم نے مانا نہ رکھا خیر سے کام، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا خیر سے کام. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا.
بات نہیں سمجھ میں آئی بولو سبحان اللہ. اور اگر سمجھ میں آ رہی ہو تو سنو. بے غیرتی اس طرح سے مر گئی. یہی 1 سال پہلے کا واقعہ ہے. آج جو ڈرائیوری میری لے کر کے ڈرائیور میرے ساتھ محمد حسن نظر آیا. میرا معمول ہے ہر ہفتہ 10 دن میں ایک بار سید الشہداء فی الہند مظہر عیسیٰ حضور سیدنا سالار مسعود غازی کی بارگاہ میں حاضری دیتا ہوں. اور میں پہنچا حاضری دینے کے لیے سید سالار کی بارگاہ میں. اور جب واپس ہونے لگا تو چھاؤنی چوراہے پر مجھے ایک جام دکھا. میں نے پوچھا بابو یہ جام کیسا ہے؟ کہنے لگا حضرت یہ جام شاید کسی شادی کا ہے. آواز آ رہی ہے ڈی جے کی. ہم نے ٹال دیا آ رہی ہوگی کوئی شادی کی. اس کے بعد تب وہ بارات قریب پہنچی اور میری گاڑی کے بازو میں آئی. میں نے دیکھا اللہ اکبر. مجھے ایسا لگا کہ شاید کسی غیر مسلم کی شادی ہے. ایک نگاہ میں نے فیصلہ کر لیا کہ یہ کسی مسلمان کی شادی نہیں ہو سکتی ہے, کسی مسلمان کی بارات نہیں ہو سکتی ہے. مگر اتفاق سے ایک جان پہچان چہرہ نظر آیا. میں نے پوچھا کس کی بارات ہے؟ کہا فلاں قریشی کی بارات ہے. میں تعجب میں پڑ گیا. یا اللہ اے میرے مالک و مولا, کیا دور آ گیا ہے. وہ مسلمان طوائف کے کوٹھے کے پاس سے گزرنا ناپسند کرتا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو اس طوائف کے کوٹھے پر جانے کا الزام مجھ پر عائد کر دیا جائے. جو مسلمان طوائف کی بستی میں جانا ناپسند کرتا تھا, آج وہ مسلمان فلاں مقام سے بارات لے کر کے اجنبی شہر پہنچتا ہے اور اپنے گھر کی ساری عورتوں کو ننگ لباس پہن کر کے ایک چوراہے پر چھاؤنی چوراہے پر نچاتا ہے. ہم نے کہا یہ مسلمان تیرا ایمان کتنا مردہ کیسے ہو سکتا ہے. وہ ساری عورتیں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ آدھے لباس آدھے جسم پر آدھے لباس پھٹ کر کے ناچ رہی تھی. اس کے بعد حسنین رضا نے مجھ سے کہا حضرت ایک بات اور غور کیجئے. بات کیا ہے؟ ہم نے کہا کہنے لگا بات یہ ہے حضرت ذرا گانے پر غور کیجئے. گانا کیا ہے؟ ہم نے کہا مجھے سمجھ میں نہیں آتا, میوزک بہت ہے. کہنے لگا حضرت گانا یہ ہے کہ پلو جو اٹھ گیا اس کا مفہوم یہ ہے پلو جو اٹھ گیا تو سب کے ایمان ڈول جائیں گے اور فلانے جی کی جے بول جائیں گے. میں نام نہیں لے رہا ہوں, فلانے جی کی جے بول جائیں گے. اب میں نے گانا سنا تو میرے پیروں سے زمین نکل گئی. اللہ اکبر ثم اللہ اکبر ثم اللہ اکبر. یہ گانا جس گانے میں یہ کہا گیا ہے پلو جو اٹھ گیا تو فلانے جی کی جے بول جائیں گے, سب کے ایمان ڈول جائیں گے. ہم نے کہا مسلمان آخر تو وہ گانا کیسے گا سکتا ہے جس گانے میں ایمان کی سودے بازی کو کہا گیا ہو, جس گانے میں ایمان ختم کرنے کی بات کی گئی ہو, جس گانے میں ایمان کو چھوڑنے کی بات کہی گئی ہو. مجھے بتایا جائے دنیا کا کون سا وہ حسین ہے, دنیا کا وہ کون سا خوبصورت چہرہ ہے, دنیا کا وہ کون سا جمیل و حسین آدمی ہے جس کے چہرے کو دیکھ کر کے محمد رسول اللہ جیسے چہرے کا عطا فرمایا ہوا ایمان تو چھوڑ سکتا ہے. میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اے جوان ذرا جواب دے, آخر تو آقا علیہ السلام کا عطا فرمایا ہوا وہ ایمان کسی کا چہرہ دیکھ کر کے کسی کا پلو جانے سے اپنا وہ ایمان چھوڑ سکتا ہے؟ یقیناً اہل اسلام گوارا نہیں کر سکتے ہیں کہ کسی کا چہرہ دیکھ کر کے اپنا ایمان ڈول جائے. ارے بریلی والوں کا ایمان تو وہ ایمان ہے جس ایمان کو اللہ کے فضل سے نہ کبھی نجد کے ریالوں نے خریدا ہے اور نہ امریکہ کے پاؤنڈ نے خریدا ہے اور انشاءاللہ قیامت تک یہ خرید بھی نہیں پائیں گے. ہم نے کہا پھر تو نے یہ گانا کیسے گایا اور پھر تیری زبان پہ یہ گانا کیسے آیا کہ پلو جو اٹھ گیا تو ایمان ڈول جائیں گے, ایمان ختم ہو جائیں گے, ایمان سے بھاگ جائیں گے. اور آگے تو کہتا ہے فلانے جی کی جے بول جائیں گے. ہم نے کہا ذرا بتا تو مسلمان کا کام یہ کب سے ہو گیا مسلمان فلاں جی کی جے بولے, مسلمان کسی کی جے جیکارہ کرے؟ یہ مسلمان کا کام کیسے ہو گیا؟ مسلمان کا کام تو وہ ہے جو اعلیٰ حضرت پیر خان نے مہریرہ کے سجدوں نے ہمیں نعرہ عطا کروایا ہے اور مہریرہ کے سجدوں نے فرمایا ہے کسی کی جے بھی جے کیوں کر پکارے کیا غرض ہم کو, ہمیں کافی ہے سجد اپنا نعرہ یا رسول اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, شگے اعلیٰ حضرت فیضانی اولیاء کرام نبیر مفتی نانپارہ. کسی کی جے بھی جے کیوں کر پکارے کیا غرض ہم کو, ہمیں کافی ہے سجد اپنا نعرہ یا رسول اللہ. بولو یا رسول اللہ, یا رسول اللہ. چاہیے
ہاتھ اٹھنے چاہیے، بیداری کا ثبوت دینا چاہیے. یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، آپ کے دین کی خاطر ہمارے جانے حاضر ہے. یا رسول اللہ، آپ کے دین پر مٹنے کا جذبہ ہمیں کل بھی تھا. یا رسول اللہ، آج بھی ہے. یا رسول اللہ، ہم دشمن دین کے، ہر دین کے دشمن کو، ہر نبی کے گستاخ کو، ہر دنیا میں پنپا اٹھنے والے نئے نئی فطروں کی صدمے نہیں آنے والے. یا رسول اللہ، جو خوف نے آپ کا نشان عطا فرمایا ہے. یا حبیب اللہ، جو وارث دیوا نے ہم تک پیغام پہنچایا ہے. یا رسول اللہ، جو قریب نواز نے اپنے اخلاص سے 90 لاکھ لوگوں کو کلمہ پڑھایا ہے. یا رسول اللہ، جو سابقے کلگر میں اپنی استقامت دکھا کر کے ہندوستان کے دلوں میں، ہندوستانیوں کے دلوں میں ایمان پھیلایا ہے. یا رسول اللہ، جس احمد رضا نے اس اسلام کی حفاظت کی ہے. یا رسول اللہ، مرتے مرتے مٹ جائیں گے مگر آپ کا دین متین نہ چھوڑیں گے. اور احمد رضا کی زبانی یہی کہتے رہیں گے، کروں تیرے نام پہ جان فدا، کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جا تو جہاں فدا. یا رسول اللہ، تو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. یا رسول اللہ، ایک جان کیا ہے اگر ہو کرو تیرے نام پہ سب کو وعدہ کروں. اللہ ہمیں مرتے دم تک اپنے مرشد کے موقع پر قائم رکھے. آپ دیکھیں، سرکار تاج الشریعہ نے حدیث سے استدلال فرمایا اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے پوری ایک کتاب لکھی، العقائد القدیر فی حکم التصویر، جس میں باضابطہ 40 حدیثوں کے ذریعے اعلیٰ حضرت نے تصویر، فوٹو کے حرام ہونے کا حکم نافذ فرمایا ہے. 40 حدیثوں کے ذریعے سے، جس میں ایک حدیث پاک یہ بھی ہے، اللہ کے پیارے پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں، اس گھر میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے جس گھر میں تصویر اور کتا ہوتا ہے. حتیٰ کہ ایک مرتبہ حضرت سیدنا جبریل امین علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والتسلیم آپ بارگاہ نبوی میں حاضر خدمت ہوئے. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم آپ کے طرح دولت پر حاضر ہیں مگر اندر داخل نہیں ہوتے ہیں. آپ کی بارگاہ کرم میں باہر ہی سے حاضری دے رہے ہیں. سرکار سیدنا جبریل امین عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، ہم اندر نہیں آ سکتے ہیں. آقا، آپ کے حجرہ مبارک پر جو پردہ پڑا ہے اس پردے پر ایک تصویر بنی ہے آقا، اور ہم ملائک کو اللہ نے حکم ارشاد فرمایا ہے اس گھر میں نہ جائیں جس گھر میں تصویر ہو. ذرا سوچو، سید الانبیاء کا گھر ہے، سید الانبیاء کا مکان ہے، اشرف الانبیاء کا مکان ہے. کیسے لوگ ہیں حضرات، ذرا غور کیجئے. میں عرض کرتا چلوں، سرور عالم و اہل عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، ذرا غور کرو. تصویر کے سلسلے میں اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام کے گھر کے باہر جبریل امین حاضر ہے مگر اندر داخل نہیں ہوتے ہیں. عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ علیہ السلام، یا حبیب اللہ علیہ السلام، یہ کہ اس پردے پر فوٹو بنا ہے آقا، تصویر بنی ہے، اس پردے کے ہونے کی وجہ سے ہم آپ کے دروازے کے اندر داخل نہیں ہو رہے. اللہ کے نبی نے پردہ اتروا کر کے اس پردے کے 2 ٹکڑے کروائے. اس طرح کی تصویر 2 ٹکڑا ہو گئی اور جاندار مردے کی شکل کا ہو گیا. پھر اللہ کے نبی علیہ السلام کی زوجہ محترمہ ام عائشہ صدیقہ نے اس پردے کی تکیہ بنا دی. اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے تصویر کی حرمت کی شدت اس طرح سے بتائی ہے، یہاں تک کہ پیارے آقا نے فرمایا، کل قیامت کے دن تصویر بنانے والے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، اللہ کی بارگاہ میں پہنچیں گے اور بارگاہ خداوندی میں پہنچ کر کے اللہ ان سے فرمائے گا، تم اللہ کے مشابہ مخلوق، ایک مخلوق کی طرح ایک مخلوق بناتے تھے، ایک صورت بناتے تھے، آؤ ذرا اس تصویر میں روح ڈالو، آؤ ذرا اس فوٹو میں روح ڈالو. اور جب یہ روح نہ ڈال سکیں گے، یہ تصویر میں روح نہ پھونک پائیں گے، اللہ انہیں عذاب عطا فرمائے گا. حتیٰ کہ محققین نے ارشاد فرمایا سنو، دنیا میں بت پرستی کیسے شروع ہوئی ہے، دنیا میں باطل خداؤں کو پوجنا کیسے شروع ہوا ہے. پہلے زمانے میں جب تصویر کا کوئی تصور نہیں تھا، فوٹو کا کوئی تصور نہیں تھا، پھر آخر لوگوں نے مورتیاں بنا کر کے پوجنا کیسے شروع کیا. تو محققین فرماتے ہیں، حضرت شیش علیہ السلام کے وصال کے بعد جب قوم شیش نے حضرت شیش علیہ السلام کے وصال کے بعد جب قوم شیش نے ان کی یاد میں رونا شروع کیا، ایک دن شیطان ایک بزرگ کی شکل میں ظاہر
حاضر ہوا، اب بڑا عمدہ لباس پہن کر کے بڑے بزرگ کی شکل میں حاضر ہوا اور کہنے لگا اے شیس علیہ السلام کی قوم، تم ان کی یاد میں روتے ہو، تمہارے لیے کیوں نہ ایک ایسی مورت بنا دوں، ایک ایسی تصویر بنا دوں جس تصویر کو دیکھ کر کے تم اللہ کے پیغمبر کو اور زیادہ یاد کرنے لگو، اللہ کے پیغمبر کی یاد تمہارے دل میں اور زیادہ بچ جائے۔ قوم کہتی ہے ہاں ہاں بنا دیجئے صاحب۔ وہ شیطان ایک اچھی تصویر حضرت شیس علیہ السلام کی اور پچھلے نبیوں کی بنا کر کے انہیں دے دیتا ہے۔ ایک قوم تو ان کو دیکھ کر کے اللہ کی یاد کرتی ہے، نبیوں کی یاد بناتی ہے، مگر جب نسلیں گزر گئی اور نسلوں کے بعد دوسری نسلیں پیدا ہوئی تو ایک دن شیطان پھر ایک خوبصورت بزرگ کی شکل میں ظاہر ہوا اور کہنے لگا اے قوم شیس، تم دیکھتے رہی ہو تمہارے باپ دادا انہی مورتوں کی پوجا کرتے تھے، انہی تصویروں کی پوجا کرتے تھے، تمہارے باپ دادا انہی کو اپنا خدا مانتے تھے، اس طرح سے دنیا میں تصویر اور بت پرستی شروع ہوئی ہے۔ اسی وجہ سے ہماری شریعت مطہرہ کا عمل کیا ہے، ہماری شریعت مطہرہ کا پیغام کیا ہے؟ ہماری شریعت مطہرہ ہر اس کام سے روک دیتی ہے جس کام سے انسان حرام کی طرف جا سکتا ہو۔ مثال کے طور پر زنا کرنا حرام ہے، بوسہ لینا یہ زنا ہے، اللہ کی شریعت مطہرہ نے زنا کو بھی حرام کیا ہے اور یہ زنا بوسہ کو بھی حرام کیا ہے۔ مثال کے طور پر زنا کرنا حرام ہے اور عورت کے ساتھ تنہائی میں آنا، تنہائی اختیار کرنا یہ زنا تو نہیں، مگر شریعت مطہرہ نے اسے بھی حرام قرار دیا ہے۔ کیوں حرام کیا ہے؟ اس لیے شریعت نے حرام کیا ہے کیونکہ اگر تم آج حرام کے قریب پہنچو گے تو کل حرام میں پڑ جاؤ گے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے اسی کو بیان فرمایا ہے، چنانچہ امام بخاری نے، امام مسلم نے، امام ترمذی نے، امام ابو داؤد نے، امام نسائی نے، امام ابن ماجہ نے، امام احمد بن حنبل نے، امام بیہقی نے، امام ابن عبد الرزاق نے، امام سیدنا سرکار یحییٰ بن معین وغیرہ نے، ان محدثین کثیرہ نے اس روایت کو نقل فرمایا ہے کہ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں بادشاہ کی ایک چراگاہ ہوتی ہے، اگر تم اپنے گھوڑوں کو چھوڑو گے کہ جا کر کے چر لے اور بادشاہ کی چراگاہ کی جو باڑیں لگی ہے اس باڑوں کے قریب تیرے گھوڑے پہنچ جائیں گے تو قریب ہے بادشاہ کی چراگاہ میں بھی پہنچ جائے، اور جب چراگاہ میں پہنچیں گے وہ بادشاہ تمہیں اس چراگاہ میں جانے کی وجہ سے تمہیں عذاب دے گا، تمہیں سزا دے گا۔ اللہ کے دین کی بھی یہی مثال ہے، حرام واضح ہے، حلال واضح ہے، اور حرام و حلال کے درمیان کچھ مشکوکات ہیں جن پر حلال و حرام ہونے کا اختلاف ہے، تو مصطفیٰ کریم علیہ السلام فرماتے ہیں تو خدا کے لیے جس طرح حرام سے بچتے ہو حرام کے مشکوکات سے بھی بچا کرو۔ ہم نے کہا ویڈیو بنوانے والے ہم انہیں کچھ اور نہیں کہتے ہیں، ان کی نیتوں پہ شک نہیں کرتے ہیں، مگر ایک سوال کرتے ہیں آج ویڈیو جب سے بننے لگی ہے، آج ویڈیو جب سے دنیا میں پھیلنے لگی ہے، آج سنیوں کے جلسوں کی ویڈیو آتی ہے تو کہیں تم کو وہ بنگلہ دیشی ناچتے ہوئے مل جائیں گے، وہ بنگلہ دیشی جھومتے ہوئے مل جائیں گے، آج جب سے ویڈیو میں بننے لگی ہے کہیں تم کو سنیوں کے اسٹیج پر لڑائی ہوتے ہوئے مل جائے گی اور کتنا سنیوں کو بدنام کرنے کا موقع مل جائے گا۔ ہم نے کہا بتاؤ تو ذرا آج جب ویڈیو بن رہی ہے تب اسلام زیادہ پھیل رہا ہے یا قریب نواز کے اخلاص کی تلوار میں اسلام زیادہ پھیلایا ہے؟ تو دنیا کا ہر بندہ کہے گا آج ہماری ویڈیو دیکھ کر کے لوگ کلمہ نہیں پڑھ رہے ہیں، لوگ نمازی نہیں بن رہے ہیں، لوگ حاجی نہیں بن رہے ہیں، لوگ گناہوں سے توبہ نہیں کر رہے ہیں، مگر قریب نواز کے اخلاص کی تلوار ہوتی، سجدہ سالار کی قربانی کا نتیجہ یہ تھا، قابل قلیت کی استقامت کا نتیجہ یہ تھا، وارث دیوا کی پرہیزگاری کا نتیجہ یہ تھا، اور امام احمد رضا کے قلم کا ذریعہ یہ تھا۔ ویڈیو نہیں تھی، پروپیگنڈا نہیں تھا، سوشل میڈیا نہیں تھا، فیس بک نہیں تھا، گوگل نہیں تھا، انسٹا نہیں تھا، مگر اسلام اتنی زور سے پھیل رہا تھا کہ خالی قریب نواز کے ہاتھ پہ 90 لاکھ لوگوں نے کلمہ پڑھ کر کے اسلام قبول کیا ہے۔ معلوم ہوا اسلام پروپیگنڈے سے نہیں پھیلتا، اسلام اخلاص کی تلوار سے پھیلا کرتا ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تیرے رب نے فیصلہ فرما دیا عبادت صرف اسی ایک پروردگار کی کرنا، اس کے سوا کسی اور کی پرستش اور پوجا نہ کرنا، ایک معبود برحق ایک اللہ، صرف اسی کے سامنے سر جھکے گا، اسی کو سجدہ کیا جائے گا، اسی کو اپنا پالنہار مانا جائے گا، اسی کو مالک حقیقی تصور کیا جائے مانا جائے گا، عقیدہ رکھا جائے گا۔ اللہ کے سوا کسی کو شریک ٹھہرانا یہ بہت بڑا ظلم ہے۔
قرآن نے اس کو بیان کیا ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا گناہ ہے، کفر بہت بڑا گناہ ہے۔ اور سنیے فرمایا ان اللہ یغفر، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک، اللہ شرک اور کفر کے سوا ہر گناہ کو بخش سکتا ہے مگر شرک اور کفر کو معاف نہیں فرمائے گا۔ اور آگے اللہ فرماتا ہے وبالوالدین احسانا، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کریے، ماں باپ کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آئیے۔ میں نے یہ آیت کریمہ اس لیے پڑھی، اس مقصد سے پڑھی کہ یہاں جوان کی ٹولی زیادہ دکھ رہی ہے، اور جوانوں تمہارے ماں باپ تمہارے گھروں میں موجود ہوں گے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام کے فرمان کو سنو، خدا کا قرآن آگے کہتا ہے اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے جب بڑھاپے کے عالم میں تیرے ماں باپ دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک بڑھاپے کے عالم میں تیرے گھر میں پہنچ جائے تو سن ان کے لیے اف کا لفظ بھی نہ بولنا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں اف سے بھی ہلکا اگر کوئی کلمہ ہوتا اللہ اس سے منع فرما دیتا، اس کو نہ بولا جائے۔ ولا تنہرہما، ماں باپ کو نہ جھڑکا جائے۔ وقل لہما قولا کریما، جب اپنے ماں باپ سے بات کرو تو نرمی سے بات کرو، پیار سے بات کرو، اچھی گفتگو کرو، حسن اخلاق سے پیش آؤ۔ یہاں تک کہ عبداللہ ابن عباس اس آیت کریمہ کی تفسیر میں ارشاد فرماتے ہیں، فرماتے سنو اللہ نے کچھ عبادت کو کچھ عبادت کے ساتھ خاص فرما دیا ہے کہ فلاں عبادت ہوگی تو فلاں عبادت پائی جائے گی، فلاں عبادت نہیں ہوگی تو فلاں عبادت نہیں پائی جائے گی۔ اللہ نے کچھ عبادت کو کچھ عبادت کے ساتھ خاص فرما دیا ہے۔ مثال کے طور پر اللہ نے نماز کے لیے پاک رہنے کو شرط قرار دیا ہے، اگر وضو ہوگا نماز ہوگی، بغیر وضو نماز پڑھو گے نماز نہیں ہوگی۔ عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں اسی طرح اللہ نے ماں باپ کی اطاعت و فرما برداری کو اپنی عبادت کے ساتھ خاص فرما دیا ہے کہ ماں باپ کی فرما برداری کرو گے اللہ نماز بھی قبول فرمائے گا، اللہ روزہ بھی قبول فرمائے گا، اللہ حج بھی قبول فرمائے گا، اللہ دیگر عبادتوں کو بھی قبول فرمائے گا۔ اور اگر ماں باپ ناراض ہے اللہ تیری عبادتوں کو قبول نہیں فرمائے گا۔ اب آؤ مصطفیٰ کی حدیث سنتے ہیں، پیارے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں رغم انفہ رغم انفہ رغم انفہ قیل من یا رسول اللہ قال من ادرک والدیہ عند الکبر احدہما او کلاہما ولم يدخل الجنہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے آقا فرماتے ہیں وہ بندہ برباد ہو گیا، وہ بندہ برباد ہو گیا، وہ بندہ برباد ہو گیا۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ کس کے لیے آپ دعائے ہلاکت فرماتے ہیں؟ آقا کس بندے کی دعائے ہلاکت کے لیے آپ دعا کر رہے ہیں؟ آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے سنو وہ بندہ برباد ہو گیا جس بندے نے اپنے ماں باپ میں سے کسی ایک کو یا دونوں کو بڑھاپے میں پایا اور خدمت کر کے جنت نہ حاصل کی، وہ بندہ برباد ہو گیا۔ اور جوانوں ذرا توجہ چاہتا ہوں، ایک حدیث پاک ترمذی شریف کی اور سنیے، اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں پیارے آقا؟ فرماتے سنو ان معاذ ابن جہمہ ان جہمہ جاء الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ اردت ان اغزو وقد جئت استشیرک فقال هل لك من ام؟ قال نعم قال فانزمها فان الجنة عند رجلها او كما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں حضرت معاذ ابن جہمہ مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضر خدمت ہے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ خدا نے جان دی ہے، دل کرتا ہے جان خدا کو سپرد کر دوں، یہ خدا نے ہاتھ دیے ہیں اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے نکلوں اور لڑکوں خدا کے دین کے دشمنوں سے لڑتے لڑتے اپنی جان کو جان آخری کے سپرد کر دوں۔ آقا ہم میدان جنگ میں جا کر کے اپنی جان خدا کے دین پر قربان کرنا چاہتے ہیں۔ آقا فرماتے اچھا تم غزوے میں جانا چاہتے ہو، پہلے اس سوال کا جواب دو، بتاؤ تیری ماں موجود ہے؟ عرض کرتی ہے یا رسول اللہ ہاں ہماری بوڑھی ماں گھر میں موجود ہے۔ پیغمبر اسلام ارشاد فرماتے ہیں اے صحابی رسول پھر غزوے میں جا کے جان دینے کی بات میں کرنا، جا اپنے مقام پہ چلا جا، اپنے ماں کے قدموں سے لپٹ جا، اپنے ماں کی خدمت کر لے کہ اللہ نے جنت تیرے ماں کے قدموں کے نیچے عطا فرما دی ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ شب بارات میں حلوے کھانے والوں اور حلوے کھا کر کے وہابیوں میں جلوے بکھیرنے والوں، سنیوں حلوہ تو خوب کھایا، حلوہ کھا لیا، کس کے نام کی فاتحہ ہوتی ہے؟ کچھ کہیں گے حضرت ویسے قرنی کے نام سے، اور کچھ کہیں گے ہم کا حلوہ کھاوے مطلب نام سے کا لے دے، ہاں اپنے انداز میں بولیں گے، کچھ کو نام بھی نہیں معلوم۔ سنو
جن کے نام کا حلوہ شب بارات میں بنا کر کے نیاز دلاتے ہو، ان کا نام خیر التابعین، سید التارکین، حضرت سیدنا امام اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ کی ذات بابرکت ہے۔ یہ اویس قرنی وہ اویس قرنی ہے جو اللہ کے نبی کا زمانہ پاتے ہیں، یمن کے رہنے والے ہیں، قبیلہ مراد میں پیدا ہوئے ہیں، حضرت نبی کریم علیہ السلام کا زمانہ بھی انہوں نے پایا ہے، مگر نبی کی بارگاہ کی ظاہری حاضری کبھی نصیب نہیں ہوئی ہے۔ بارگاہ نبوی میں کبھی حاضر خدمت ہو کر کے مصطفیٰ کو ظاہری جسم کے ساتھ سلام نہیں عرض کر پائے ہیں، مگر اللہ مصطفیٰ کا عشق ایسا یمن میں رہ کر کے، یمن کی بستی قرن میں رہ کر کے مصطفیٰ کے عشق سے اپنے دل کو ایسا روشن کیا ہے کہ عاشق صادق یمن میں ہوتا ہے اور مصطفیٰ اس عاشق صادق کی ہر ادا کو مدینہ میں بیٹھ کر کے ملاحظہ فرماتے ہیں، اور اس کے تذکرے اپنے غلاموں کے درمیان، یمن کے اس غلام کا تذکرہ مصطفیٰ اپنے مکہ اور مدینہ کے غلاموں کے درمیان یوں فرماتے ہیں، فرماتے سنو اے مکہ والوں، اے مدینہ والوں، یمن میں میرا ایک غلام رہتا ہے جس کا نام اویس قرنی ہے، قرن کا رہنے والا ہے اور وہ قبیلہ مراد کا ہے، اس کے بدن پہ سفید داغ ہوگا۔ اے عمر، اگر تیری ملاقات اس یمنی شخص سے ہو جائے تو اپنے لیے اس سے دعا کروا لینا۔ اے عمر کہنا امت محمد کے لیے دعا کر دے۔ اور یہ روایات میں ملتا ہے کہ جب سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مصطفیٰ نے یہ فرمایا تو ساری زندگی حضرت عمر حضرت اویس قرنی کو ڈھونڈتے رہے کہ کاش اویس قرنی سے ملاقات ہو جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات یمن سے ایک آنے والے لشکر میں اویس قرنی سے ہو جاتی ہے، اور جب اویس قرنی سے ہوتی ہے سلام پیش کرتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہیں، اویس قرنی جواب دیتے وعلیکم السلام یا امیر المومنین یا خلیفۃ المسلمین۔ اویس قرنی سے حضرت عمر بن خطاب کہتے ہیں اے اویس، اللہ کے نبی نے وصیت کی تھی کہ عمر کے لیے عمر دعا کروا لینا، آپ امت محمد کے لیے دعا کر دیجئے۔ اللہ اکبر۔ اسی اتنا میں گفتگو چل رہی تھی کہ حضرت اویس قرنی سے سیدنا عمر بن خطاب پوچھتے ہیں، کہتے ہیں اے عمر، اے اویس قرنی، آخر تم نبی کا زمانہ پاتے ہو اور نبی کے زمانے میں موجود تھے، مگر اللہ کے نبی کی بارگاہ میں حاضری کیوں نہیں دی؟ اے اویس، اللہ کے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کے اپنے عشق کی تسکین کیوں رکھی؟ تم اتنے بڑے عاشق رسول ہو کہ نبی تمہارا تذکرہ مدینہ میں بیٹھ کر کے فرما رہے ہیں اور نبی اپنی زبان سے تمہارا نام لے رہے ہیں، تو آخر تمہیں نبی کی بارگاہ میں آنا چاہیے۔ اویس کا ایمان بھرا جواب دیکھیے، اویس کا عشق بھرا جواب دیکھیے، اللہ کے نبی علیہ السلام کے اس شہدائی کا جواب دیکھیے۔ کہتے اے عمر بن خطاب، اے خلیفۃ المسلمین، دل میں تمنا تو بہت تھی کہ اللہ کے نبی کے روح انور پر ایک مرتبہ نظر پڑ جائے، کاش ہمیں بھی شرف صحابیت مل جائے، کاش مصطفیٰ کی بارگاہ کرم میں حاضری کا ایک موقع اس اویس قرنی کو بھی مل جائے۔ مگر جب اویس گھر سے نکلنے کا ارادہ کرتا، ماں مجھے پکڑ لیتی اور کہتی اے اویس، کہاں اپنی بوڑھی ماں کو چھوڑ کر کے جا رہے ہو؟ اللہ اکبر۔ ساری زندگی ماں کی خدمت کرتا رہا اور نبی کی بارگاہ میں حاضر نہ ہو پایا۔ جب نکلنے کا ارادہ کرتا، ماں روک لیتی۔ ہم نے کہا ذرا تو غور تو کیجیے، ایک طرف تو نبی کو دیکھنے کی تمنا ہے، ایک طرف تو عاشق صادق کی بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہو کر کے نبی کی بارگاہ میں حاضری دے کر کے اپنے عشق کو تسلی دینے کی یہ خواہش ہے، اور دوسری طرف ماں کی خدمت ہے۔ اب صوفیہ فرماتے ہیں حضرت اویس قرنی کو اللہ نے یہ مقام عطا فرمایا ہے کہ کسی اور وجہ سے نہیں، ماں کی دعا کا وقت کا صدقہ ہے، کہ ماں کی دعا کا صدقہ اللہ نے اتنا عطا فرمایا کہ سارے تابعین میں اویس قرنی کو اللہ نے سرداری کا مقام عطا فرما دیا۔ تکبیر، نعرہ رسالت، مشرق اعلی حضرت فیضان اویس قرنی، کرسی مقدس، نبی نے مفتی نان پارا، واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ تو ذرا غور کیجئے اے جوان، حلوہ کھا کر کے ان کا نام لینے والے، ان کی سیرت کو بھی اپنا، ان کے اقوال کو بھی اپنا، ان کے افعال کو بھی اپنا۔ کہاں نبی کو دیکھنے کی خواہش ہے اور کہاں آج ماں کہتی ہے بیٹا شادی وہاں سے نہیں کرنا، بیٹا وہ گھر ٹھیک نہیں ہے، بیٹا وہ لوگ اچھے نہیں ہیں، مگر بیٹے کی ضد ہے ماں تیری خواہش کچھ بھی ہو، شادی تو وہیں سے کروں گا جہاں میں نے دل دیا ہے۔ ہم نے کہا ذرا غور تو کیجئے، آج تیری دنیا کی خواہش ہے اور اویس قرنی کی وہ خواہش
جس خواہش پہ اللہ کے پیغمبر ویسے کرنے کی وہ خواہش جس خواہش کو اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم حضرت ویسے کرنے کی وہ خواہش اللہ کے پیارے پیغمبر کو دیکھنے کی خواہش ہے. اللہ اکبر. تو کہاں نبی کو دیکھنے کی خواہش ہے, کہاں نبی کو دیکھنے کی خواہش ہے, اور کہاں تیری شادی کرنے کی خواہش ہے. آج اپنی شادی کرنے کی خواہش کو ماں کی خواہش پر ماں کی خواہش کے سامنے مغلوب نہیں کر سکتا اور ماں کی خواہش کو نہیں مان سکتا, مگر ویسے قرنی نے نبی کے دیکھنے کی خواہش کو دبا لیا اور اس پر صبر کر لیا, اپنے عشق کے امڑتے ہوئے سیلاب کو باندھ دیا. اللہ اکبر. تو اے ویسے قرنی کا نام لینے والے ویسے قرنی کی سیرت کو بھی اپنانا ہوگا. اور سن ذرا غور کر, اللہ کے پیارے پیغمبر کے ایک صحابی ہے, اللہ کے پیارے پیغمبر کے وہ صحابی جب چاکری کے عالم میں پہنچتے ہیں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں, ان کی زوجہ اپنا پیغام دیتی ہے, آقا آپ کا یہ غلام مرض الموت میں گرفتار ہے, آقا آپ کا یہ غلام دنیا سے جانے والا ہے, آقا آپ آئیے اپنے غلام کی اعادت فرمائیے اور دست شفا اس کے سینے پہ پھیر کر کے جائیے. آقا کریم علیہ السلام 3 صحابیوں کو بھیجتے ہیں, حضرت بلال, حضرت عمار, حضرت صہیب رومی, تینوں صحابیوں کو بھیجتے ہیں اور کہتے ہیں جاؤ فلاں صحابی کو کلمہ پڑھا کر کے آؤ. اب جب یہ تینوں صحابی آتے ہیں اس غلام مصطفیٰ کے اس غلام اور صحابی سے کہتے ہیں ارے کلمہ پڑھ لے, زبان سے کلمہ ادا کر لے. تو زبان سے کلمہ نہیں نکل رہا ہے, اپنی زبان کو حرکت دے کر کے کہتے ہیں کیا بتاؤں کلمہ زبان سے ادا نہیں ہوتا ہے. مصطفیٰ کی بارگاہ کرم میں یہ تینوں حاضر ہوتے ہیں, کہتے ہیں یا رسول اللہ وہ تو کلمہ نہیں پڑھ پا رہے ہیں, آقا وہ تو کلمہ زبان سے ادا نہیں کر پا رہے ہیں. آقا علیہ السلام کھڑے ہوتے ہیں اور خود برف سے نفیس تشریف لاتے ہیں اور مصطفیٰ فرماتے ہیں اے میرے غلام جانے والا ہے, تیرا وقت قریب آ چکا ہے, تجھ پر موت کے آثار نمایا ہے, اے میرے غلام کلمہ پڑھ کر کے جا. اب نبی کلمہ پڑھا رہے ہیں مگر صحابی اشارے سے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ زبان سے کلمہ ادا نہیں ہوتا ہے, آقا زبان سے کلمہ نہیں نکل رہا ہے. ہم نے کہا ذرا غور تو کیجیے, وہ نبی جو زمانے کو کلمہ پڑھانے آیا ہو, وہ نبی جس کے کہنے پر جانور قدموں میں حاضر ہو جائے اور نبی کی کلمہ پڑھ کر کے نبی کے نبوت کی گواہی دے جائے, وہ نبی جس کے کہنے پر پیڑ اپنی جڑوں کو سمیٹتا ہوا بارگاہ نبوی میں حاضر ہو کر کے سجدہ ریز ہو جائے, کلے کبھی کر لے, وہ نبی جس نبی کی شان یہ ہو کہ ابو جہل کی مٹھی میں اگر اشارہ کر دے تو ابو جہل کی مٹھیوں میں بند کنکریاں نبی کے اشارے پہ کلمہ پڑھنے لگے. آج وہ نبی اپنے غلام کو کلمہ پڑھا رہا ہے مگر صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کلمہ زبان سے نکلتا ہے. آقا فرماتے ہیں ان کی ماں کہاں ہے, ماں حاضر خدمت نبوی ہوتی ہے, عرض کرتی ہے یا رسول اللہ جو حکم ارشاد فرمائیے. مصطفیٰ فرماتے ہیں یہ کیسے آدمی تھے, عرض کرتی ہے آقا یہ نیک تھے, یہ نمازی تھے, یہ فلاں تھے, یہ فلاں تھے. آقا فرماتے ہیں یہ بتاؤ تم ان سے راضی تھی یا راضی نہیں تھی, تم ان سے خوش تھی یا خوش نہیں تھی. عرض کرتی ہے یا رسول اللہ میں اپنے بیٹے سے ناراض ہوں, اپنے بیٹے سے خوش نہیں ہوں. آقا میرا بیٹا میرے حق کی تلقی کرتا تھا اور میں مجھ پر اپنے بیوی کو زیادہ ترجیح دیتا تھا, آقا میں اس سے راضی نہیں ہوں. آقا کریم سرور دو عالم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اے ماں اسے معاف کر دے, اے ماں اسے معاف کر دے, اے ماں اسے معاف کر دے. عرض کرتی ہے یا رسول اللہ معاف تو نہیں کروں گی, بیٹے نے ستایا ہے. آقا علیہ السلام فرماتے جاؤ جنگل سے لکڑیوں کا گٹھا لاؤ, اس میں آگ لگاؤ اور آگ لگا کر کے اسے ڈال دے آگ میں. عرض کرتی ہے یا رسول اللہ یا نبی اللہ اپنے بیٹے کو اپنی نگاہوں کے سامنے آگ میں جلتا تو نہیں دیکھ سکتی ہوں. آقا میرا بیٹا ہے, بھلے نافرمان تھا مگر آقا شہزادہ کس کا ہے, آقا میرے جگر کا ٹکڑا ہے. مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے دیوانوں ماں کا دل کتنا نرم ہوتا ہے, ماں کا دل کتنا موم ہوتا ہے, ماں کا دل کیسا پگھل جاتا ہے. بیٹا بھلے گھر سے نکالتا ہو, بیٹا بھلے کھانے نہ دیتا ہو مگر مرتے وقت جب ماں کے سامنے بیٹا ہاتھ جوڑ کر کے عرض کرتا ہے ماں معاف کر دے, تو ماں جاتے جاتے بھی بیٹے کو معاف کر جاتی ہے. ہم نے کہا جس ماں کی ممتا کا یہ عالم ہو, اللہ کے نبی علیہ السلام سے عرض کرتی ہے میں اپنے بیٹے کو آگ میں جلتا نہیں دیکھ سکتی. آقا کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اگر دنیا کی آگ میں جلتا نہیں دیکھ سکتی ہے سن تو کل قیامت کی آگ میں تیرا یہ بیٹا چلے گا. مصطفیٰ سے عرض کرتی ہے آقا اگر ایسی بات ہے تو زمین و آسمان کی چیزیں گواہ ہو جائے, میں اپنے بیٹے کو معاف کرتی ہوں. آقا میں اپنے بیٹے کو معاف کرتی ہوں, آقا میں اپنے بیٹے کو معاف کرتی ہوں. اتنا کہنا تھا کہ حدیث میں آیا ہے ادھر
معاف کرنا تھا، ادھر صحابی کی زبان سے کلمہ نکلنا تھا. سبحان اللہ. صحابی کلمہ پڑھ کر کے دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں. اب ذرا اور آگے چلیے. مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے اپنے اس صحابی کی نماز جنازہ پڑھی، کفن کیا اور کفن کرنے کے بعد قبر پر کھڑے ہو گئے. آقا ارشاد فرماتے ہیں، سنو، جو اپنے ماں باپ کو ستاتا ہے، جو مسلمان بوڑھے کو ستاتا ہے، اور جو کسی سجدہ زادے کو ستاتا ہے، ایک روایت میں آیا ہے اللہ کے پیارے پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں، جس بوڑھے کی داڑھی حالت اسلام میں سفید ہوئی ہے، اگر اس بوڑھے کو کوئی ستاتا ہے، اگر ناحق پریشان کرتا ہے، ایک حدیث میں آیا ہے اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں عالم ربانی کی مخالفت بلا وجہ شرعی اگر کوئی کرتا ہے، اگر عالم کو کوئی ستاتا ہے، ایک حدیث میں آیا ہے اگر سید زادے کو کوئی بلا وجہ شرعی ستاتا ہے، یعنی اہل بیت کے کسی فرد کو اگر کوئی پریشان کرتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس کی رگ میں حرام خون دوڑ رہا ہے، وہ حلال باپ کی اولاد نہیں ہے، وہ حرام خون کی اولاد ہے. پیارے پیغمبر علیہ السلام کے دیوانوں، اللہ کے پیغمبر الغرضی مصطفیٰ کریم علیہ السلام ان کی قبر پاک پر کھڑے ہو کر کے ارشاد فرماتے ہیں، جو اپنے ماں باپ کی ناحق تلفی کرتا ہے، حق تلفی کرتا ہے، سن لو زمین و آسمان کے فرشتوں کی اس پر لعنت ہوتی ہے. اور پھر بخاری نے اس روایت میں نقل فرمایا ہے، رضا الرب فی رضا الوالدین وسخط الرب فی سخط الوالدین. اے دنیا والا سن لو، اگر تم اپنے خدا کو راضی کرنا چاہتے ہو، مدینے والے مصطفیٰ کو راضی کرنا چاہتے ہو، تو پیارے آقا فرماتے ہیں اپنے ماں باپ کو راضی کر لو، تیرا نبی بھی تجھ سے راضی ہو جائے گا، تیرا خدا بھی تجھ سے راضی ہو جائے گا. جماعت صحابہ کی پیروی کرنے کا سنیت نام ہے، خالص عشق رسول کا سنیت نام ہے، اسلام کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کا اور اسلام کی منع کی ہوئی چیزوں کو چھوڑنے کا. اے سنی جوان، کان کھول کر کے سن لے، شارٹ کٹ رستہ نہیں ہے جنت میں جانے کا. شارٹ کٹ رستہ نہیں ہے. جنت میں جانا ہے تو مصطفیٰ کی پیروی کرنا ہی ہوگا. آقا علیہ السلام کی بات ماننا ہی ہوگا. ان کے نقش قدم پہ چل کر کے اپنی مشام جان کو معطر کرنا ہی ہوگا. سن لو، جنت جانا ہے تو ان کے عشق کو اپنے سینے میں بسانا ہوگا. اور ان سب سے زیادہ ضروری، اہم اور سب فرضوں سے بڑھ کر کے بڑا فرض یہ ہے کہ اگر جنت جانا ہے تو مسلک اہل سنت، مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم رہنا ہوگا. اس عقیدے سے سودے بازی کر کے اگر تم سوچو، مسلک سے غداری کر کے سوچو جنت چلے جائیں تو سنو میاں تم تو داڑھی منڈے ہو. اگر مسلک سے غداری، پگڑی پہننے والا، ٹوپی پہننے والا، جبہ سجانے والا، داڑھی رکھنے والا بھی کر لے تو جنت دور جانے کے بعد ابو جہل اور نمرود کے ساتھ جہنم میں اوندھا گرا دیا جائے گا. سن لو، کان کھول کر کے سن لو، اس زمانے میں نجات موقوف ہے مسلک اعلیٰ حضرت کی اتباع و پیروی پر. اور ہرگز اپنے علاقے میں امام زہد و ورا نے کہا تھا، مناظر اسلام نے کہا تھا، نمونہ اسلام نے کہا تھا، حضرت علامہ شاہ مفتی رجب علی قادری نے تمہیں پیغام دیا تھا. اور کیا پیغام دیا تھا؟ اپنے شعر کی صورت میں پیغام دیا تھا، خارجی ہوں، نرافضی ہوں میں، بندے مرتضیٰ علی ہوں میں، شاہ احمد رضا کے در کا غلام، سگے دربار سنجری ہوں میں. اور سنو، اعلیٰ حضرت کے فیض جاری سے حنفی ہوں، بریلوی ہوں میں. اعلیٰ حضرت کے فیض جاری سے حنفی ہوں، بریلوی ہوں میں. غوث آدم کی چشم رحمت سے سائل باب قادری ہوں میں. ہاں شجرا میرا دیکھ لے کوئی، جعفری ہوں میں، باقری ہوں میں. ایک گناہگار مستحق سزا کہیں داما رجب علی ہوں میں. ہم نے کہا جو پیغام مفتی انان پارا نے دیا تھا کہ نہ ہمیں خارجیت قبول ہے، نہ ناسبیت قبول ہے، نہ رافضیت قبول ہے، نہ وہابیت قبول ہے، نہ دیوبندیت قبول ہے، نہ انجینئریت قبول ہے، نہ خامدیت قبول ہے، نہ دنیا کے آنے والے
نئے نئے فرقے قرآن کا دعویٰ کرنے والے اہل قرآن کہلانے والے قبول ہے، نہ نام نہاد اہل حدیث قبول ہے۔ اور اس زمانے میں ایک بہت ضروری پیغام، نہ آج کی نام نہاد تفصیلیت، نہ نام نہاد آج کی نام نہاد مولائیت، تفصیلیت ہمیں قبول ہے۔ الحمدللہ ہمیں سچے مولائی احمد رضا نے سچا طریقہ عطا فرما دیا ہے، الحمدللہ ہمیں وارث دیوان نے سچا طریقہ عطا فرما دیا ہے، الحمدللہ ہمیں صابر کلیہ نے سچا طریقہ عطا فرما دیا ہے، الحمدللہ ہمیں مختوم کوکن نے سچا طریقہ عطا فرما دیا ہے، الحمدللہ ہمیں مشائخ قلبی شاہ فضل اللہ نے اچھا طریقہ عطا فرما دیا ہے، الحمدللہ ہمیں ایرا شریف کے شاہ ابراہیم نے اچھا طریقہ عطا فرما دیا ہے، الحمدللہ ہمیں کوہ جان آباد شریف کے بزرگوں نے اچھا طریقہ عطا فرما دیا ہے، الحمدللہ شاہ محمد بکاری نے طریقہ عطا فرما دیا ہے، الحمدللہ محررہ کے سچے سالوں نے اچھا طریقہ عطا فرما دیا ہے، الحمدللہ اجمیر محلہ سے ہمیں حق کی حق و صداقت کا پیغام مل چکا ہے، الحمدللہ ہمیں بارگاہ قاضی سے سچا اسلام مل چکا ہے، ہمیں کسی نئی جماعت کو قبول کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ تمہارے ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے، آپ تم سوچ سکتے ہو کہ یہ جتنے مولانا آتے ہیں اعلیٰ حضرت کیوں کرتے ہیں؟ مجمع کون سا بھی ہو، اس حساب کی کسی کا بھی ہو، معاملہ کسی کا بھی ہو، محفل کوئی بھی ہو، مگر جہاں مولانا بیٹھتے ہیں اعلیٰ حضرت مسلک اعلیٰ حضرت رضا کرتے ہیں۔ ہم نے کہا سنو، جس زمانے میں دیوبندیت کا فتنہ پھیلا تھا، قادیانیت کا فتنہ پھیلا تھا، رافضیت کا فتنہ پھیلا تھا اور دنیا کے تمام گستاخوں نے اپنا سر اٹھایا تھا، اس زمانے میں شاہ فضل رسول بدایونی نے بدایون شریف سے کتابیں لکھ کر کے اپنے حصے کا کام کیا تھا۔ خیر آباد شریف کے شاہ علامہ فضل حق خیرآبادی نے کتابیں لکھ کر کے اپنے حصے کا کام کیا تھا، محرارہ کے سیدوں نے اپنے حصے کا کام کیا تھا، مگر ان سارے بزرگوں کی دعائیں لے کر کے، ان سارے بزرگوں کا فیض لے کر کے تنے تنہا ان فتنوں سے اگر سب سے زیادہ کسی نے مقابلہ کیا تھا تو وہ بریلی کی ذات احمد رضا ہے۔ اسی وجہ سے زمانہ کہنے پہ مجبور ہو گیا، وادی رضا کی کوہ ہمارا رضا کا ہے، اس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے۔ اگلوں نے تو لکھا ہے بہت علم دین پر، جو کچھ ہے اس صدی میں وہ تنہا رضا کا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، اس وجہ سے مسلک اعلیٰ حضرت۔ مسلک رضا سے غداری نہیں چلے گی، اعلیٰ حضرت سے بغاوت نہیں چلے گی، اور الحمدللہ اب اس خانقاہ سے تعلق رکھتے ہیں جہاں اعلیٰ حضرت کی محبت کوٹ کوٹ کر کے پلائی گئی، الحمدللہ۔ اور میرے جد امجد نے فرمایا تھا، میں بھی رضوی اور میرے گھر کی ایک ایک اینٹ رضوی رضا والی ہے۔ میرے جد امجد نے پیغام دیا تھا۔ اور سنو، آج دیکھ لو جتنی بھی سچی خانقاہیں ہیں سب کہیں رضا رضا ہوتا ہے۔ چوچا مقدسہ کتنی عظیم خانقاہ، 600 سال قدیم بزرگ حضور سلطان التارکین مخدوم اشرف جہانگیر سمنا، آپ کی آرام گاہ، اتنی بڑی خانقاہ کہ چوچا کے سید چاہتے تو وہ اپنے باپ داداؤں کا خالی نام لیتے رہتے، اعلیٰ حضرت کا نام نہ لیتے، مگر آپ کی چوچا جائیے، دیکھیے وہاں کے جتنے بھی خطبہ، جتنے بھی پیر زادگان ہیں آج رضا 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 کر رہے ہیں۔ اور کالپی آئیے، مشائخ کالپی کے جانشین حضور غیاث ملت، آج دیکھیے کالپی میں بھی رضا رضا ہو رہا ہے۔ مسولی آئیے، مسولی میں حضرت گلزار ملت رضا رضا کر رہے ہیں، تو مسولی سے بھی رضا رضا، بلگرام سے بھی رضا رضا، محررہ سے بھی رضا رضا۔ اور محررہ والوں نے تو وہ پیغام دے دیا، کہا روز محشر اگر مجھ سے پوچھے خدا بول آل رسول تو لایا ہے کیا، عرض کر دوں گا لایا ہوں احمد رضا، یا خدا یہ امانت سلامت رہے۔ ہم نے کہا کہ چوچا میں بھی رضا رضا، بریلی میں بھی رضا رضا، اور دیگر خانقاہوں میں بھی رضا رضا۔ آخر یہ رضا رضا لوگ کیوں کرتے ہیں؟ تو اس کا ایک واحد جواب تمہیں دیتا ہوں، سنو، آؤ چلو غوث آدم کی بارگاہ میں چلتے ہیں۔ سرکار غوث آدم کی بارگاہ ہے اور آپ کی بارگاہ میں حاضری دینے کے لیے گیا کون؟ پیر سید جماعت علی شاہ رحمت اللہ علیہ تشریف لے گئے۔ وہ سید جماعت علی شاہ، وہ سید جماعت علی شاہ جنہوں نے تنے تنہا قادیانیت کا صوبہ قادیان میں مقابلہ کیا تھا، وہ پیر سید جماعت علی
پوچھا جب غوث اعظم کی بارگاہ میں عالم رویا میں پہنچے، جب علامہ میاں شیر ربانی، علامہ پیر میاں شیر محمد شرف پوری جب بارگاہ غوث اعظم میں پوچھے تو عالم رویا میں سوال کرتے ہیں، یا غوث اعظم، یا میرے پیر پیا، یا شاہ جیلا، اے قطب ربانی، اے شہباز رامکانی، اے قندیل نورانی، اے غوث سمدانی، اے محبوب سبحانی، اے شیخ لاسانی، اے سیدنا شیخ ابو محمد عبد القادر جیلانی، اے پیران پیر، اے روشن ضمیر، اے ہمت کے دستگیر، یہ تو ارشاد فرمائیے اس وقت ہندوستان میں آپ کا نائب بن کر کے کون کام کر رہا ہے؟ تو میرا غوث جواب دیتا ہے، پیران پیر بتاتا ہے، سنو اس وقت ہندوستان میں نے اپنا نائب کسی اور کو نہیں، بریلی کے مولانا احمد رضا کو عطا فرمایا۔ نے کہا اب کوئی خانقاہ اس نائب کی مخالفت کیسے کر سکتی ہے جو نائب غوث اعظم کا ہو، جس غوث اعظم کے بارگاہ میں یوں فرمایا، میرے رضا یوں قصیدہ خواہ ہے، مزرعِ چشت و بخارا و عراق و اجمیر، کون سی کشت پہ پرچا نہیں جھالا تیرا، تو اس رضا کی مخالفت کون کر سکتا ہے؟ ارے جس پر غوث اعظم کا دست کرم ہو، دست شفقت ہو، اور اسے وارث دیوا نے فرمایا ہو، یہ اعلیٰ حضرت ہیں، بڑے حضرت ہیں، بڑے مولوی صاحب ہیں، بڑے مولانا صاحب ہیں، جنہیں وارث دیوا نے اعلیٰ حضرت کہا ہو، اس اعلیٰ حضرت کی جو مخالفت کرے گا یقین جانیے وارث دیوا کے در سے بھی ٹھکرایا جائے گا، شاہ مدار کے در سے بھی ٹھکرایا جائے گا، شاہ نیاز کے در سے بھی ٹھکرایا جائے گا، اور غوث اعظم کی بارگاہ سے بھی مردود ہو جائے گا۔ اس لیے مسلک اعلیٰ حضرت پہ قائم رہو، زندگی دی گئی ہے اسی کے لیے انشاءاللہ۔